مما فی الارضی، زمین میں سے وہ چیزیں، حلالن طیبہ، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ یا حلال کے ساتھ طیبہ بھی اللہ نے کہا۔ حلال کا معنی تو حلال ہے، لیکن طیبہ کا معنی ہے پاک، صاف ستھری۔ ایسی چیزیں تم اللہ کی راہ میں کھاؤ۔ اس سے مراد یہ ہے جیسے بکرا ہے، گائے ہے، دمبا ہے، یہ سب حلال جانور ہیں۔ لیکن اگر ذبح شرعی نہ کیا جائے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی بت کے نام پر کاٹ دیے جائیں، یا پھر ہے تو جانور حلال لیکن حرام مال سے اسے خریدا گیا ہے، کمائی جو ہے وہ حرام کی ہے، اور پھر وہ جناب وہ جو ہے حلال جانور لے کر آ گئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر کوئی چوری کا بکرا اٹھا کے لیا ہے، اب کہے بھائی بکرا تو حلال ہے نا، اس لیے اللہ نے حلال کے ساتھ طیبہ بھی کہا اے لوگوں زمین میں سے وہ چیزیں کھاؤ جو تمہارے لیے اللہ نے حلال کی ہیں اور طیب کی ہیں۔ اور آپ کو طیب کا معنی تو بڑا مشہور ہے، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، پاک چیزوں کو کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کا اتباع نہ کرو۔ خطوات جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جب بندہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور ایک قدم پیچھے رہ جاتا ہے، تو ان دونوں قدم کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو گیپ ہے، اس کو کہتے ہیں خطوات، اور یہ کسی کے اسٹیپس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اے لوگوں شیطان کی پیروی نہ کرو، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کہوں قولی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ دوسرے سپارے کا آج 5ویں رکوع کا آغاز ہے، اور آیت نمبر 168 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلو مما فی الارض، کلو مانے کھاؤ، مما فی الارض، زمین میں سے وہ چیزیں، حلالن طیبہ، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ یا حلال کے ساتھ طیبہ بھی اللہ نے کہا۔ حلال کا معنی تو حلال ہے، لیکن طیبہ کا معنی ہے پاک، صاف ستھری۔ ایسی چیزیں تم اللہ کی راہ میں کھاؤ۔ اس سے مراد یہ ہے جیسے بکرا ہے، گائے ہے، دمبا ہے، یہ سب حلال جانور ہیں۔ لیکن اگر ذبح شرعی نہ کیا جائے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی بت کے نام پر کاٹ دیے جائیں، یا پھر ہے تو جانور حلال لیکن حرام مال سے اسے خریدا گیا ہے، کمائی جو ہے وہ حرام کی ہے، اور پھر وہ جناب وہ جو ہے حلال جانور لے کر آ گئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر کوئی چوری کا بکرا اٹھا کے لیا ہے، اب کہے بھائی بکرا تو حلال ہے نا، تو اس لیے اللہ نے حلال کے ساتھ طیبہ بھی کہا اے لوگوں زمین میں سے وہ چیزیں کھاؤ جو تمہارے لیے اللہ نے حلال کی ہیں اور طیب کی ہیں۔ اور آپ کو طیب کا معنی تو بڑا مشہور ہے، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، پاک چیزوں کو کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کا اتباع نہ کرو۔ خطوات جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جب بندہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور ایک قدم پیچھے رہ جاتا ہے، تو ان دونوں قدم کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو گیپ ہے، اس کو کہتے ہیں خطوات، اور یہ کسی کے اسٹیپس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اے لوگوں شیطان کی پیروی نہ کرو، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں پر اہل مکہ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آج اس کا پورا وضاحتی بیان تو سورہ مائدہ میں آئے گا کہ چند جانوروں کو انہوں نے وسیلہ، حام، سائمہ، یہ نام انہوں نے اونٹنیوں کو اور اس کے علاوہ بہت سے جانوروں کو نام دے دیے تھے، اور اس لحاظ سے ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ بن گیا تھا کہ اب انہیں کھانا حرام ہو گیا۔ وہ انہیں وقف کر دیتے اور انہیں کاٹتے نہیں، ذبح نہیں کرتے، اور ان کو کاٹنا اور کاٹ کر کھانا حرام سمجھتے۔ آج بھی مشرکین مکہ کے اندر وہ جو روایات پائی جاتی تھیں، جو حام کی اور وسیلہ کی اور صائبہ کی، وہ آج کے دور کے اندر بھی ہندو مذہب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ جانوروں کو مقدس مانا جاتا ہے، اور ایسا مقدس مانا جاتا ہے کہ اسے پھر کاٹنا، اس کا گوشت کھانا بھی یہاں تک کہ حرام کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت یہاں یہ بات بیان فرما رہا ہے، یا ایھا الناس، یا لوگوں سے خطاب ہے، ایک چیز کو اللہ نے حلال کیا۔ کائنات میں کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، اس کا معیار دینے والی ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ہے۔ اللہ نے ہی لوگوں کے لیے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، اور اللہ ہی نے کچھ چیزیں لوگوں کے لیے حلال کی ہیں۔ تو تم شیطان کے وسوسے میں آ کر اپنی طرف سے حرام ٹھہرا لو،
اپنی طرف سے حلال ٹھہرا لو تو اپنی طرف سے نہ ٹھہراؤ، بلکہ اللہ نے جو حلال کیا ہے اسے حلال جانو، اور جو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حرام جانو۔ پھر آگے فرما انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اور یہ شیطان کون ہے؟ یہ شیطان وہ ہے جو تمہیں سوء کا اور فحشاء کا حکم دیتا ہے۔ سوء سے مراد ہر گناہ ہے، اور فحشاء سے مراد ہے بے حیائی والا گناہ، زنا ہے، عیاشی ہے، بدمعاشی ہے، یعنی جس کے اندر کبیرہ گناہ کے عنصر پائے جاتے ہیں اس کو یہاں پر فحشاء کہا۔ اور سوء کا معنی ہر برائی، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اور شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور ہر بے حیائی کی بات کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ بھی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے لیے ایسی بات کہو جس کو تم جانتے نہیں ہو، یعنی کہ وہ جو جانور تم نے اپنے لیے حرام ٹھہرا لیے کہ بھائی سائمہ نہیں کھائیں گے، صاحبہ کو نہیں کھائیں گے، وسیلہ کو نہیں کھائیں گے، یہ وسیلہ سین سے نہیں ہے صاد سے، وسیلہ کو نہیں کھائیں گے، کہ جانوروں کو جن کو تم نے نام دے دیے، یہ کون سی دلیل کے تحت تم نے ان کو حرام کیا؟ تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اپنی طرف سے اپنے مزاج سے، اور ایسا حرام ٹھہرا لیا جیسے اللہ نے اس کو حرام کیا۔ تو وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم ان کو حرام کہتے ہو ایسے عالم میں کہ تمہیں علم بھی نہیں ہے اور تم اللہ کے متعلق ایسی بات منسوب کرتے ہو۔ اب جب ان سے کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان جاہلوں سے اور مشرکین سے کہا جاتا اتبعوا ما انزل، اتباع کرو اس کی کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو اس کے جواب میں وہ کہتے قالوا بل نتبع، وہ کہتے نہیں نہیں ہم تو اتباع کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا، جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے پایا ہے، ہم تو اپنے ماں باپ اور آباء و اجداد اپنے پرکھوں کی روایت پر چلیں گے، دین کو قرآن کی نظر سے نہیں سمجھیں گے۔ یہاں پر دو باتیں بیان کی گئیں، آگے پوری آیت کمپلیٹ کرتا ہوں اور اس پہ وضاحت کرتا ہوں۔ اولو کان آباؤہم، کیا وہ جب بھی اپنے ماں باپ کو اور آباء و اجداد کو فالو کریں گے، لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ ان کے آباء و اجداد نہ عقل رکھتے تھے اور نہ ہدایت رکھتے تھے۔ بھائی پچھلوں کو فالو تو آپ تب کریں جب وہ بھی ہدایت پر ہوں اور عقل و شعور کی بات کریں۔ جب پچھلے لوگ اگر جہالت پر تھے تو ان آباء و اجداد کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ قرآن نے کہا کہ ماں باپ اور آباء و اجداد کے عقیدے کو اور دین کو لینا نہیں چاہیے، بلکہ اگر پچھلے لوگ ہدایت یافتہ تھے تو ان کے لیے تو باقاعدہ قرآن نے دعا کی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ کون تھے؟ یقیناً یہ پاسٹ میں گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ تو جو پچھلے دور میں جو گزر گئے لوگ اگر وہ ہدایت پر ہیں تو ان کے لیے دعا ہم کرتے ہیں، صراط الذین، ان کا راستہ دکھا ہمیں کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ ہم بلکہ دعا کرتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے اللہ ہمیں سچوں کے ساتھ کر دے۔ لیکن جو آباء و اجداد جہالت میں ہوں، عقل و شعور سے دور ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں، ان کو فالو کرنے سے آدمی خود بھی گمراہی کے دلدل میں گر جاتا ہے۔ تو وہ اللہ کے قرآن پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کو فالو نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے؟ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی روایات کو، رسوم کو فالو کریں گے۔ اور یقیناً یہ مشرکین عقائد کے معاملات میں کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی خاندانی کچھ رسم و رواج ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری طور پر شریعت سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں۔ ہم نے زندگی میں ایسا دیکھا کہ جناب شادی کے اندر ایک دن پہلے میلاد ہوئی ہے اور اگلے دن جو ہے وہ لڑکیاں بلا کر نچوا دی انہوں نے۔ ان سے کہا بھائی یہ کیوں کر رہے، یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ میلاد بھی ہو رہی ہے اور اگلے دن جو ہے وہ جناب والا طوائفوں کو نچوا دیا، کیوں؟ کہا وہ ہمارے پرکھوں سے یہ روایت چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ ارے خدا کے بندے، پرکھوں سے آ رہی ہے، پرکھوں نے ایک چیز غلط کی، جہالت کی، جو کہ گمراہیت تھی، تو تمہیں تو چھوڑ دینا چاہیے تھا اسے۔ تو ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ایک دن باقاعدہ میلاد ہوگی، ایک دن صوفی بنے ہوں گے اور اگلے دن آئی صاحب کا پتہ ہی کچھ نہیں، استغفر اللہ کے لفظ۔ تو ایسی رواج، اور یہ زیادہ تر ہوتا ہے شادی بیاہ میں، زیادہ تر اس طرح کے واقعات اور معاملات ہوتے ہیں۔ ایسی ایسی رسومات ہوتی ہیں جو جہالت پر مبنی ہوتی ہیں، ایک باعقل آدمی بھی نہیں کر سکتا اور پھر دیندار آدمی تو زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اگر کوئی روایات آپ کے خاندان میں موجود ہے، آپ کے کلچر میں موجود ہے، جو دین سے ٹکراتی ہے، تو ہمیں اللہ کا دین عزیز ہے، ہمیں وہ احکامات عزیز ہیں جو قرآن و سنت کے احکامات ہیں، ہم ان پر ہی اپنی زندگی کو گزاریں، نہ کہ آباء و اجداد کا نام لے کر اور ان کی وہ روایات اور وہ رسومات جو کہ واضح طور پر خدا کے دین سے ٹکراتی ہیں ان پر عمل کریں۔ اللہ ہمیں ایسی روایات سے، ایسی رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، اسی پر اختتام کرتا ہوں،
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جن کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی زمین میں جو اللہ نے حلال چیزیں کی ہیں وہ کھاؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان تمہیں بے حیائی بری باتوں کا حکم دیتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے خدا کے دین پر عمل کرو، اللہ کے قرآن پر عمل کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر عمل کریں گے۔ قرآن کہتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي، اے حبیب ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ يَنْعِقُ، نَعَقَ يَنْعِقُ کو معنی ہوتا ہے جانوروں کو بلانا چیخ کر۔ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا چرواہوں کو، وہ چلا رہے ہوتے ہیں بکریوں پر، بکروں پر، بیلوں پر، گائیں پر چلا رہے ہوتے ہیں ریوڑ پر۔ ان کی مثال تو اس چلانے والے کی طرح ہے، پکارنے والے کی طرح ہے کہ بِمَا لَا يَسْمَعُ، کہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ نہیں سنتا مگر دعاء و ندا۔ دعا کہتے ہیں قریب سے پکارنا، اور ندا کہتے ہیں دور والے شخص کو پکارنا۔ یعنی کہ جانور کو جب چرواہا پکارتا ہے، یعنی مثال کے طور پر آگے نہر آ رہی ہے یا گٹر آ رہا ہے، اب پیچھے سے چرواہا کہے گا بھائی آگے دیکھ، اب مجھے بتائیں بکرے کو کیا سمجھ میں آئے یا بکری کو کیا سمجھ میں آئے کہ آگے دیکھنا ہے کہ پیچھے دیکھنا ہے، آگے کھڈا ہے کہ نہیں ہے، نہر ہے کہ آگے ٹرین آ رہی ہے؟ ہاں اس کو سمجھ میں آئے گا، کتنا سمجھ میں آئے گا کہ کوئی چلا رہا ہے، کوئی آواز ہے جو بہت تیز بلند ہو رہی ہے۔ تو قرآن نے ایسی مثال دی ان لوگوں کی کہ جو شریعت کو، دین کو، قرآن کو، دلیل کو عقل رکھنے کے باوجود بھی تسلیم نہیں کرتے، تو اس کا مقصد ہے ان کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جن کو آواز تو آ رہی ہے کہ کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ وہی جو مثال بیان کی گئی، اور کیسی خوبصورت مثال ہے کہ آسانی سے ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ واقعی ریوڑ کو اگر آپ کچھ بھی کہہ دیں، وہ ہمارے استاد ایک بات کہا کرتے تھے جب ہم پہلے سال میں تھے، تو وہ گردانیں ہوتی تھیں ہمارے ہاں، دربا دربا دربو دربت، اس طرح کی گردانیں ہوتی تھیں جو عربی سکھانے بڑی معاون ہوتی تھی۔ تو ایک واقعہ اس وقت انہوں نے سنایا تھا کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے گردان کو پکا کرنے کے لیے کیا کیا، وہ دونوں کان سے بکری کے پکڑتے اور اس کو سناتے گردان۔ اب جب کان چھوڑتے تو وہ منع کر دیتی کہ بھائی صحیح نہیں سنائی، ٹھیک ہے؟ جب آپ بکری کے کانوں کو چھوڑیں گے تو ہاں ہاں تو نہیں کرے گی، نانا ہی کرے گی وہ، تو وہ اس کو چھوڑ دیتے، وہ منع کرتی، وہ پھر اس کا کان پکڑ کے پھر سناتے، اس کو پھر سناتے، تو کئی مرتبہ اس کو سناتے رہتے یہاں تک کہ ان کا سبق پکا ہو جاتا۔ تو ہمارے استاد کہتے تھے بھائی سبق کو اس طرح پکا کرنا چاہیے، پہلے کے لوگوں نے اس طریقے سے سبقوں کو یاد کیا اور تم جو ہے کچے پکے سبق یاد کر کے آتے ہو، تو وہ اس طرح سمجھایا کرتے تھے۔ تو یہی مثال ہے کہ اگر آپ کسی بکری کے کان پکڑ کے اس کو بتائیں کہ آج میں نے کیسی پلاننگ میرے دماغ میں آئی ہے اور کیسا آئیڈیا میرے دماغ میں آیا ہے، اور کان چھوڑیں گے تو وہ کہے گا کوئی آئیڈیا ہی تمہارا نہیں، سارے آئیڈیا تو تمہارے بیکار ہیں۔ تو یہ جانوروں کی مثال قرآن نے دی کہ جو مشرکین ہیں، جو ہٹ درم ہیں، ان کا سننا نہ سننا برابر ہے۔ پھر وہ آیت جو پہلے پارے میں ذکر کی گئی ہے وہی آیت دوبارہ یہاں ریپیٹ ہوتی ہے، سم بکم عمی، وہاں یہ ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ جو دوسرے رکوع کے اندر ہے پہلے پارے میں، یہاں پر یرجعون کا لفظ نہیں ہے، یہاں ہے سم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ فرمایا وہ اب گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں، یہ تین چیزیں رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فہم لا یعقلون، عقل بھی نہیں رکھتے۔ ایک ہے بندہ گونگا ہو، بہرا ہو، اندھا ہو، چلو تین چیزوں سے تو محروم ہے، لیکن بعض اوقات جو اندھے ہوتے ہیں ان کی عقل بینا سے زیادہ کام کرتی ہے، وہ زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اتنی ساری ملٹیپل چیزوں کو جب نہیں دیکھتے ہیں تو ان کا فوکس، ان کی کنسنٹریشن دماغ پر زیادہ ہوتی، تو وہ زیادہ عقل رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا ایسا نہیں ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے، سنائی دے رہا ہے اور یہ بول سکتے ہیں، فرمایا ان حوالوں سے بھی جب یہ حق کو دیکھ نہیں سکتے، حق کو سن نہیں سکتے، حق کو بول نہیں سکتے، تو یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عقل بھی نہیں رکھتے، ان کے پاس عقل بھی نہیں ہے۔ تو یہاں یعقلون استعمال کیا، اور جو پہلے پارے میں استعمال کیا وہ کیا، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یعنی کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور اب یہ واپس حق کی طرف لوٹ کر آنے والے نہیں۔ وہاں منافقین کی بات کی جا رہی تھی تو وہاں پر وہ استعمال کیا گیا،
یہاں مشرکین کی بات کی جا رہی ہے تو لا یعقلون استعمال کیا گیا۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے دل سخت ہونے سے ہمیں اپنی پناہ نصیب کرے کہ حق کی کوئی بات کہے اور ہمارے دل پر وہ اثر نہ کرے۔ اللہ ایسی سختی سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کو نرمی عطا کرے، نصیحت کی بات، وصیت کی بات، خیر کی بات، سلامتی کی بات، اچھائی کی بات کوئی ہمیں کہے، کہیں سے ہم پڑھیں، اللہ کرے وہ ہمارے دل پر اثر کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔